آسمانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فرشتوں کو بتایا کہ اس نے زمین پر ایک نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو نسل در نسل وہاں رہے گا۔ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس اعلان سے زیادہ خوش نہیں ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین پر پہلے سے موجود جنات نے زمین کو بگاڑ دیا تھا اور بہت خون ریزی کی تھی۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک لگاتار حکومت کروں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس پر ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم کی تخلیق، پہلا انسان۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے انسان کو زمین کے مختلف حصوں سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے ڈھالا اور اسے اپنی تصویر میں بنایا۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی استعمال کی گئی تھی، اس لیے بنی آدم علیہ السلام اپنی رنگت اور دیگر جسمانی خصوصیات میں متنوع ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 30 میٹر کی بلندی پر پیدا کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ پہلا آدمی 40 سال تک محض مٹی کا پیکر رہا۔ جب بھی فرشتے اس شکل کے پاس سے گزرے تو وہ خوف سے مغلوب ہو گئے۔ ابلیس نئی تخلیق سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھا۔ تجسس اور حسد کی آمیزش سے ابلیس اس شکل کو مارے گا جس سے مٹی کے برتن پر مارنے جیسی آواز نکلے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اس نے انسانوں کو مٹی کے برتنوں کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ الرحمن 55-14۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ جب آخرکار پہلے انسان میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرو۔ سورۃ الصد 38-72۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جب روح اس تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے جواب میں فرمایا اے ادم اللہ تم پر رحم کرے، جامع ترمذی 3367۔ جیسا کہ حکم دیا گیا فرشتے اللہ کی مخلوق کے احترام میں سجدہ میں گر پڑے، تاہم ابلیس ایک جن جو فرشتوں میں سے بھی تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے باز رہا۔ سورۃ الحجر 15-30-32۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سجدے میں دوسروں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے؟ سورۃ الحجر 15:32۔ اس نے تکبر سے جواب دیا میرے بس میں نہیں کہ میں کسی ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی مٹی سے بنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحجر 15:33۔ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ بنی نوع انسان سے کہیں زیادہ اعلیٰ تخلیق ہے جسے محض مٹی سے بنایا گیا ہے جبکہ اسے آگ سے بنایا گیا ہے۔ ابلیس کے جواب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو نکل جا، تم واقعی لعنتی ہو۔ سورۃ الحجر 15:34۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کیا اے میرے رب پھر میرے انجام کو ان کے جی اٹھنے کے دن تک مؤخر کر، مجھے گمراہ کرنے کی اجازت دینے پر میں ان کو زمین پر ضرور آزماؤں گا اور ان میں سے تیرے برگزیدہ بندوں کے علاوہ سب کو ایک ساتھ گمراہ کروں گا۔ سورۃ الحجر 15:36-39-40۔ تم قیامت تک مہلت پانے والوں میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مزید کہا یہی راستہ ہے جو مجھ پر لازم ہے، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس منحرف کے جو تیری پیروی کرے، اور یقیناً جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک گروہ مقرر ہے۔ سورۃ الحجر 15:37 پاٹھ 41-4۔ زندگی کا تحفہ حاصل کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اپنے خالق اور اس کی مخلوق کے درمیان تبادلے کا مشاہدہ کیا اور بے شمار جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ اس نے اللہ کے لیے گہری محبت اور تعریف محسوس کی جس نے اسے زندگی بخشی اور جس نے اپنے فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کی اللہ کی نافرمانی اور رب کی رواداری دیکھ کر وہ حیرت سے بھر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس کی حضرت آدم علیہ السلام سے بغض و عداوت پر تعجب ہوا اور ان کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔
اس نے محسوس کیا کہ ابلیس ایک ایسی مخلوق ہے جو تکبر اور فریب میں مبتلا ہے، اور پھر سمجھ گیا کہ ابلیس اس کا ازلی دشمن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ابلیس برے لوگوں میں سے ہے اور فرشتے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی ایک مجلس میں جانے کا حکم دیا اور ان کو سلام کہو، السلام علیکم۔ ایسا کرنے پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب آدم علیہ السلام اپنے خالق کی طرف لوٹے تو فرمایا، یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری اولاد کا ایک دوسرے کو سلام۔ جامع ترمذی 3367۔ آدم علیہ السلام ہر چیز کے نام سیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا خواہاں تھا کہ آدم علیہ السلام کو ان کی حقیقی شناخت اور ان کے وجود کے مقصد کا ادراک کرائے اور انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا کرے جو ایک ایسا تحفہ تھا جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ سورۃ البقرہ 2:38۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کی نوعیت کو سمجھنے اور ہر مخلوق کو مناسب نام دینے کی طاقت دی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام میں علم سے محبت اور اپنی اولاد کو علم دینے کی شدید خواہش بھی پیدا کی۔ جب اس کی مخلوق نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو اسے سیکھنے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا۔ سورۃ البقرہ 2:38۔ پاک ہو تم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب واقعی سب کچھ جاننے والے، تمام حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، ایسا کرنے میں اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے۔ سورۃ البقرہ 2:32۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ آدم، انہیں ان کے نام بتا دیں۔ جیسا کہ حکم دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو حیرت میں ڈال کر ہر چیز کے نام پڑھے۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ سورۃ البقرہ 2:33۔ پھر فرشتوں نے سمجھا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم تھا اور یہ ان کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم دنیاوی علم، خالق کا علم اور اس کی مخلوقات پر محیط تھا۔ آدم علیہ السلام اپنے علم کو بانٹنے کے لیے بے چین تھے، اس لیے وہ فرشتوں سے ان کے ساتھ چیزوں کے طریقہ کار پر گفتگو کرتے۔ تاہم جیسا کہ فرشتوں کا فرض ہے، وہ رب کے حکم پر حاضری دینے میں مصروف تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلیوں سے اس کے لیے شریک بنانے کا فیصلہ کیا۔ حوا کی تخلیق۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک انسان کو دیکھا جو ان کی طرف دھیمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مخلوق سے پوچھا۔ ایک عورت، جواب آیا۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پوچھا۔ تو تم مجھ میں سکون پا سکتے ہو، اس نے جواب دیا۔ فرشتے اس نئی مخلوق پر خوفزدہ ہوئے تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ وہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ ممنوعہ درخت۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے جنت میں مکمل آزادی کی زندگی گزاری۔ اللہ SWT نے انہیں جنت کی سیر کرنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی، لیکن ایک استثنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے خبردار کیا، اگر ایسا نہ کیا تو وہ کافر تصور کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ 2:35۔ یہ صاف پانی کی طرح صاف تھا کہ مخصوص درخت سے کھانا حد سے باہر تھا۔ لیکن بہت پہلے، جیسا کہ یہ انسانی فطرت ہے، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ اس کی قوت ارادی کمزور پڑ گئی اور اس کا ذہن بدل گیا۔ ابلیس کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حملہ کرے
اور یہ ظاہر کرے کہ انسان آخر کار کمزور ہے، اور وہ ابلیس اعلیٰ ہستی ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ SWT کی عبادت سے بھٹکانے کے اپنے مشن میں پرعزم تھا۔ اس نے اپنے مشن کا آغاز محض سرگوشیوں سے کیا، جس کے ذریعے اس نے آدم کے ذہن میں شک کے بیج کو دفن کر دیا۔ کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ ابلیس نے اس جوڑے سے پوچھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ SWT کی قسم کھا کر ابلیس نے مزید کہا کہ وہ آدم اور حوا دونوں کے مخلص خیر خواہوں میں سے تھے، لہذا جوڑے کو اللہ SWT کی نافرمانی پر مجبور کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ممنوع درخت کا پھل کھاتا، حضرت آدم علیہ السلام شرم، اداسی اور درد کے احساس سے ڈوب گئے۔ نافرمانی کے ایک ہی عمل سے آدم علیہ السلام سے اور حوا دونوں کو اپنی عریانیت کا علم ہو گیا، اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پتے نوچنے لگے۔ زمین پر مذمت۔ آدم علیہ السلام اور حوا کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا، جنہوں نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ سورہ اعراف آیت 22۔ یہ جوڑا اداس تھا اور جرم میں مبتلا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت 23۔ واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ SWT نے پہلے ہی ان دو انسانوں کے لیے اپنی سزا کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو زمین پر نکال دیا، جہاں اس نے انسانوں کو ابلیس کے ساتھ دشمنی پر مقرر کیا۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن کر اترو، تمہیں زمین میں رہائش اور اپنے مقررہ قیام کا سامان ملے گا، وہیں تم جیو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے تم کو زندہ کیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت 24۔ زمین پر زندگی۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے زمین پر مشکلات کی زندگی گزاری۔ کھانا ان کے پچھلے ٹھکانے جنت کے برعکس آسان نہیں تھا۔ وہ زمین پر اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنے پر مجبور تھے۔ اس پر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے خوراک، لباس اور رہائش کی تلاش کا بوجھ تھا۔ اسے جنگلی جانوروں سے لڑنے کا بھی چیلنج دیا گیا جو پیٹ بھر کے کھانے کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ تاہم سب سے بڑھ کر سب سے بڑا بوجھ جس سے آدم علیہ السلام کو مسلسل لڑنا پڑا، وہ شیطان کے وسوسہ تھا۔ شیطان اپنی بات پر قائم رہا اور اپنے شیطانی وسوسوں سے انسانوں کو اذیت پہنچاتا رہا۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہے اور اپنے رب کے سامنے ثابت قدم رہے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ زمین پر پھلے پھولے اور ایسی اولاد پیدا کرے جو اپنے تفویض کردہ فرض پر ثابت قدم رہیں، اللہ کی عبادت کرنا۔ آدم علیہ السلام کے بچے۔ زمین پر آدم اور حوا کا تنہا وجود جلد ہی بدل گیا۔ انہیں پہلے جڑواں بچوں کے ایک سیٹ سے نوازا گیا، کین اور اس کی بہن، اور دوسری بار بھی جڑواں بچوں سے نوازا گیا جب انہوں نے حابیل اور اس کی بہن کا استقبال کیا۔ بچے جوان صحت مند بالغوں کے طور پر بڑے ہوئے، جبکہ خاندان نے اللہ SWT کی کافی نعمتوں کے ساتھ ایک عاجزانہ زندگی کا لطف اٹھایا۔ قابیل نے زمین کاشت کی، جبکہ حابیل نے مویشی پالے۔ آدم کا ایک حصہ اور حوا کی زمین پر بے دخلی کا مقصد زمین کو فرض شناس انسانوں سے آباد کرنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی کی کہ ہر بیٹے کی شادی دوسری کی جڑواں بہن سے کر دی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا خاندان وجود میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا اور اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک دوسرے کے جڑواں بچوں سے شادی کرے۔ جبکہ حابیل اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا، قابیل زیادہ خوش نہیں تھا۔ جبکہ حابیل اپنی ذہانت، فرمانبرداری اور اللہ SWT کی مرضی کی اطاعت کے لیے اپنی تیاری کے لیے جانا جاتا تھا، قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ قابیل اس حکم سے ناخوش تھا کیونکہ اس کے مطابق
حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی آنکھوں کی طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک کشمکش میں تھے۔ وہ غیر یقینی تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اللہ سے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ ہر بیٹا اللہ کے نام پر قربانی کرے اور وہ اس بیٹے پر احسان کرے گا جس کی قربانی اس نے قبول کی۔ جہاں حابیل نے اپنا بہترین بروا اللہ کو پیش کیا، قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کی۔ لہذا فطری طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حابیل کی پیشکش کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کی پیشکش میں اس کی بے وفائی نے اس کی درخواست کو رد کر دیا۔ غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ میں تمہیں مار دوں گا، انہوں نے کہا۔ سورۃ الماد 5:27۔ اللہ تعالیٰ صرف مخلصین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاؤ اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ، پھر اب ان لوگوں میں سے ہوں گے جو آگ میں جائیں گے۔ سورۃ الماد 5:27-29۔ حابیل اپنے بھائی کی دھمکیوں سے گھبرایا نہیں تھا، لیکن اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا کہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکے۔ پہلا قتل۔ کین کو اپنے بھائی سے جو نفرت تھی وہ خاندانی بندھنوں اور جذبات کی دیگر تمام شکلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا اور اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ وہ ایک دوسرے کے جڑواں بچوں سے شادی کریں، جبکہ حابیل اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا، قابیل زیادہ خوش نہیں تھا۔ جبکہ حابیل اپنی ذہانت، فرمانبرداری اور اللہ کی مرضی کو ماننے کے لیے اپنی تیاری کے لیے جانا جاتا تھا، قابیل متکبر، خود غرض اور اپنے رب کا نافرمان تھا۔ قابیل اس حکم سے ناخوش تھا کیونکہ اس کے مطابق حابیل کی جڑواں بہن اس کی اپنی آنکھوں کی طرح خوش نہیں تھی۔ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی کیونکہ اس نے اپنے والد کی نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک کشمکش میں تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اللہ سے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربانی کرے اور جس بیٹے کی قربانی اس نے قبول کی اس پر وہ احسان کرے گا۔ جہاں حابیل نے اپنا بہترین بروا اللہ کو پیش کیا، قابیل نے اپنی بدترین فصل پیش کی۔ اس لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے حابیل کی پیشکش کو قبول کر لیا، جبکہ قابیل کی اللہ کے حکم سے نافرمانی اور اس کی پیشکش میں اس کی بے حسی اس کی درخواست کو رد کرنے کا سبب بنی۔ غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ میں تمہیں مار دوں گا، انہوں نے کہا۔ سورۃ الماد 5:27۔ اللہ تعالیٰ صرف مخلصین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاؤ اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ، پھر اب ان میں سے ہوں گے جو آگ میں جائیں گے۔ سورۃ الماد 5:27-29۔ حابیل اپنے بھائی کی دھمکیوں سے گھبرایا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے نہ بھٹکے۔ پہلا قتل۔ کین کو اپنے بھائی سے جو نفرت تھی وہ خاندانی بندھنوں اور جذبات کی دیگر تمام شکلوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوا۔ جیسا کہ توقع کی گئی تھی، قابیل نے اپنے بھائی کی تنبیہات پر دھیان نہیں دیا۔ اس نے حابیل کو پتھر سے مارا اور ایک ہی لمحے میں اسے مار ڈالا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی موت اور قتل تھا۔ جوں وقت گزرتا گیا اور حابیل گھر واپس نہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب اس نے قابیل سے حابیل کے ٹھکانے کے بارے میں دریافت کیا تو قابیل نے بتایا کہ وہ اس کے بھائی کا محافظ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ ان کا پیارا حابیل نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام غم سے نڈھال ہو گئے۔
اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو یقین نہیں تھا کہ حابیل کی لاش کے ساتھ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر طرف گھومتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ لاش کو اپنے گھر والوں سے کیسے چھپا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہوا، کین اپنے بھائی کے لیے پچھتاوا محسوس کرنے لگا اور جرم پر قابو پا گیا۔ میت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ SWT نے قابیل کو 2 کوے کی موت اور تدفین کا گواہ بنایا۔ کین نے دیکھا کہ کوا اپنے پنجوں اور چونچ کا استعمال کرتے ہوئے زمین میں گڑا کھودتا ہے، لاش کو اس میں دھکیل دیتا ہے اور اسے ریت سے ڈھانپتا ہے۔ کین نے اس کی پیروی کی اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا۔ سورۃ الماد 5:38۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا اور غم سے نڈھال ہو گئے۔ حابیل کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب قابیل شیطان کے زیر اثر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اس سے متوقع فرائض کو انجام دیا۔ وہ اپنے بچوں اور نواسوں کو ابلیس سے متنبع کرتے رہے اور انہیں مسلسل یاد دلاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کی وفات۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے جو سخت بیمار تھے اپنے بچوں سے فرمایا، ڈے میرے بچوں، مجھے جنت کے پھلوں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اپنے والد کی فرمائش کو پورا کرنے کے ارادے سے بچے جنت کے پھل لینے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات کچھ فرشتوں سے ہوئی جو اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور تدفین کے لیے لاش کی تیاری کے لیے درکار سامان لے کر گئے تھے۔ فرشتوں نے بنی آدم کو ہدایت کی کہ وہ جلدی گھر جائیں کیونکہ ان کا باپ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ بچے فرشتوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہاں پہنچ کر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی۔ انہوں نے اسے جنازے کے لیے تیار کیا، اسے کفن میں لپیٹ کر اس کی قبر کھود کر اس میں رکھ دیا۔ انہوں نے بنی آدم سے کہا، اے بنی آدم، موت کے وقت تمہاری یہ روایت ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو یقین دلایا کہ اللہ انہیں نہیں چھوڑے گا اور ان کی نگرانی اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ انہوں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بنی نوع انسان کے لیے رہنما بنا کر بھیجتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سیٹھ ان کا جانشین ہوا۔ آپ کو بھی نبی بنایا گیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کا فریضہ سونپا گیا۔